اس حلقے میں ایک فیوڈل لارڈ آیا ہے کراچی سے، ایک وڈیرا آیا ہے کراچی سے، اور وہ وڈیرا ابن وڈیرا ہے، اور نواز شریف نے اپنا ایک کارکن، اپنا ایک سپاہی اس کے مقابلے میں میدان میں اتارا ہے۔ آپ کو یہاں پہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن نظر آئے گی، آپ کو میٹرو بس نظر آئے گی، آپ کو اس حلقے کے ساتھ ہی رنگ روڈ نظر آئے گی، آپ کو جنرل ہاسپٹل نظر آئے گا، آپ کو شنگھائی برج نظر آئے گا، آپ کو لاہور برج نظر آئے گا۔ آپ جہاں جہاں جائیں گے اس حلقے میں ہر جگہ آپ کو مسلم لیگ نون کے تعمیر و ترقی کے نشان نظر آئیں گے۔ آپ کو بتاؤں کہ یہ تعمیر و ترقی جو ہم نے اپنا خون پسینہ دے کر کی، پچھلے 5 سال ایک اینٹ نہیں لگائی عین سے عمران اور عین سے عثمان نے۔ آج اس شخص کو جس کا نام عثمان بلدار تھا، جس کو پنجاب پہ مسلط کیا گیا تھا، آج وہ ڈھونڈے سے نہیں ملتا، آج وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ ہم جو پروجیکٹ لگا کے گئے تھے ان کی مرمت ہی کر لیتے، ان کو مینٹین ہی کر لیتے، انہوں نے نہ ان کو مینٹین کیا، نہ کوئی نیا پروجیکٹ لگایا۔ مجھے فخر ہے کہ 2018 میں ہم پیٹرول 63 روپے پہ چھوڑ کے گئے، ہم آٹا 35 روپے پہ چھوڑ کے گئے، ہم بجلی 12 روپے یونٹ چھوڑ کے گئے، اور پھر وہ 9 مئی والے آئے، وہ 9 مئی والے جن کے اس حلقے میں 2 امیدوار ہیں، ظہیر عباس کھوکھر صاحب بھی اور شبیر گجر صاحب بھی، اور یہ بڑکے مارتے تھے 9 مئی والے اور کہتے تھے ہم حملے کریں گے، اپنی سیاست کی خاطر ملک کی دفاع پہ حملے کریں گے، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کریں گے، ہم اس ملک کی سالمیت داؤ پہ لگائیں گے۔ تو وہ اردو کا شعر ہے کہ وہ جو کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے تو چپ نہیں ہوتا۔ مجھے مشاہد اللہ خان صاحب بھی یاد آتے ہیں مرحوم، وہ کہا کرتے تھے یہ روئیں گے، ان کے آنسو نکلیں گے اور ان کو چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے اقتدار کے دور میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے والے، جھوٹے منشیات کے کیس بنانے والے سب سے بڑے قومی مجرم اس لیے ہیں کہ وہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور افلاس چھوڑ کے گئے ہیں اس ملک کے اندر۔ نواز شریف کے پاکستان کو، روشن پاکستان کو، ہنستے بستے پاکستان کو اجاڑنے والے یہ تحریک انصاف والے ہیں۔ وہ 9 مئی والے ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں۔ ہمارے لیڈر نے ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ 28 مئی کو چاغی پہاڑ پر نعرہ تکبیر بلند کیا تھا اور وہ مسلمان دنیا کا پہلا ایٹم بم بنایا، اور بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے، میرے لیڈر نے 6 کر کے جواب دیا اس کا۔ اور میں بلاول بھٹو زرداری آج کل مناظرے کے چیلنج دیتے پھر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتا ہے کہ میں نے شیر کا شکار کرنا ہے، ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے، میں اس حلقے کی گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، تھڑوں میں، محلوں میں جگہ جگہ جاتا ہوں۔ میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، تم ایک پارٹی کے چیئرمین ہوگے تو اپنے گھر پہ ہوگے۔ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں، یہ کہتا ہے 300 یونٹ بجلی مفت دینی ہے، یہ کرپشن کے بادشاہ ہیں، انہوں نے 300 یونٹ تو کیا، انہوں نے لوگوں کی جیبوں سے 300 روپے بھی نکالنے نے، میری بات یاد رکھنا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب 2013 میں ہمیں حکومت ملی تو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، 1 گھنٹہ بجلی آتی تھی، 1 گھنٹہ جاتی تھی، معیشت کو 500 ارب روپے کا سالانہ نقصان تھا۔ تو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کس نے کیا تھا؟ کس نے کیا؟ اگر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نواز شریف نے کیا
تو یہ اپنے دور میں کیوں نہیں کر سکے؟ 2008 سے 13 کے دور کو مت بھولیے گا، انہوں نے مہنگائی میں بھی اضافہ کیا، لوڈ شیڈنگ میں 1 میگا واٹ بجلی نہیں لگا سکے یہ 300 یونٹ والے صاحب جو لاہور میں پھر رہے ہیں۔ اور بیٹا لائٹ جانا نہ کرے۔ اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب کراچی کا امن خراب ہوا، بوری بند لاشیں ملنے لگی، بھتہ خوری ہونے لگی، ڈکیتیاں قتل ہونے لگے، تو کراچی کا امن بحال کرنے کے لیے قوم نے کس کو آواز دی تھی؟ نواز شریف کو آواز دی تھی۔ اللہ کے فضل سے کراچی کا امن نواز شریف بحال کرے، کراچی کی روشنیاں نواز شریف بحال کرے۔ کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کراچی ہماری معیشت کے فروغ میں بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور انہوں نے 15 سال میں اس پیارے شہر کو کھنڈر بنا دیا۔ یہ کیا ایجنڈا لے کے آئے ہیں؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لاہور کو کراچی بنا دیں گے؟ ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کراچی کو لاہور بنائیں گے۔ اور یہ جو ایجنڈا لے کے آئے ہیں صرف کرپشن کا ایجنڈا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ تخت لاہور ہے، یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ پل، سڑکیں، ہسپتال، کالج، یونیورسٹیاں بنتی ہیں، یہ کہتے تھے لاہور میں پیسہ لگتا ہے۔ تو آج کس منہ سے لاہور والوں سے ووٹ مانگنے آئے ہو؟ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں تیر پہ ٹھپا لگا کے ووٹ ضائع نہ کریں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ بلاول بھٹو کی صوبائی حکومت پنجاب میں نہیں بن سکتی، ان کے پاس صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ 10 سے اوپر امیدوار نہیں ہیں، تو ادھر کام کون کروائے گا؟ ادھر ڈیولپمنٹ کون کروائے گا؟ اس حلقے کے روزمرہ کے مسائل کون حل کرے گا؟ بلاول کا تو ایجنڈا ہے کہ اس حلقے کو تباہ کرنا ہے، وہ تو بدلہ لینے آیا ہے، وہ اس حلقے کو 15 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہے۔ تو مسئلے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف کی قیادت میں ہم نے حل کرنے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے نواز شریف کی جو کیمپین چل رہی ہے، جو جلسے چل رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ شیر چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہا ہے۔ اور یہ بلاول بھٹو زرداری، یہ انتشار اور کرپشن کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ یہ اتنے جوگے ہوتے تو اپنے صوبے میں کام کر لیتے، لاہور کراچی موٹر وے نواز شریف بنائے، کراچی کا امن نواز شریف بحال کرے، کراچی کی روشنیاں نواز شریف بحال کرے، اور یہ منہ اٹھا کے لاہور آ گئے ہیں۔ کیا ایجنڈا لے کے آئے ہیں؟ آپ کے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہے، صرف بڑھ کے میں شیر کا شکار کروں گا۔ بیٹا بھی اتنے بڑے نہیں ہوئے۔ 8 فروری کو این اے 127 کی عوام بتائے گی کہ شیر تمہارا شکار کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو ووٹ ضائع والی میں نے آپ کو بات بتائی، یہ ہمیشہ انہوں نے بدلہ لیا ہے لاہور سے، اور یہ کہتا ہے کہ لاہور میں مجھے ایک ہسپتال بتا دے، لاہور کے رستے نہیں نہ آتے۔ میں تو 1995 سے جوہر ٹاؤن کا رہائشی ہوں، میرے دادا رفیق تارڑ صاحب سابق صدر پاکستان 1995 میں جوہر ٹاؤن آئے، میرا تو آئی ڈی کارڈ، میرا سارا کچھ جوہر ٹاؤن کا ہے۔ تو تم تو آئے کراچی سے ہو، ہمارے پیارے شہر سے، اور ہمیں پنجابیوں کو للکارتے ہو، لاہور والوں کو للکارتے ہو۔ میں نے بڑی ان گلیوں میں ریزنٹمنٹ دیکھی ہے تمہارے بیانیے کے خلاف۔ آؤ تمہیں کسی دن پی کے ایل آئی لے کے چلوں، تمہیں دکھاؤں کہ پاکستان پنجاب کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، کہ پنجاب کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جو ہم نے بنایا، اس سے پہلے لوگ لیور کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے چین اور انڈیا جاتے تھے، لاکھوں روپے خرچ ہوتے تھے، اموات ہو جاتی تھیں۔ تم کہتے ہو کہ اسپتال نہیں بنے، میں تم مناظرے کا چیلنج کر رہے ہو، میں بلاول بھٹو تمہیں چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ پی کے ایل آئی چلو، شرمندہ ہو کے واپس نہ آئے تو میں الیکشن سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ یہ مناظروں کا بڑا شوق ہے، مناظرہ کریں گے تمہارے ساتھ تمہاری تسلی بھی کروائیں گے، اور 8 فروری کو تمہارا بندوبست بھی کریں گے کہ دوبارہ یہاں کا انشاءاللہ تعالی رخ نہیں کرو گے، کیونکہ ہم نے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میری قیادت نے مجھے اتارا ہے تو میں اس حلقے کو ایک ماڈل حلقہ بنانا چاہتا ہوں، اور میری قیادت کا پورا فوکس اس حلقے کے اوپر ہے۔ ہم چاہتے ہیں
کہ اب میگا پروجیکٹ سے ڈیولپمنٹ نکال کے گلی محلوں میں لے کے جائیں، ہم سوسائٹیوں کو سنواریں، ہم محلوں کو سنواریں، ہم گلیاں بنوائیں، سیوریج ڈلوائیں، واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائیں۔ میگا پروجیکٹس اس حلقے میں بے شمار ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی مقامی مسائل کو حل کرنے آئے ہیں۔ معیشت بحال ہوگی، آپ خوشحال ہوں گے، اور یہ حلقہ بھی ترقی کرے گا اور یہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ ہم جہاں جہاں سے گزرتے ہیں ہمیں وہاں وہاں شیر کی دھاڑ آتی ہے، شیر کی آواز آتی ہے۔ تو میں نے بننے نہیں آیا، مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اگر بلاول کا نانا صدر پاکستان اور وزیر اعظم تھا تو میرے دادا بھی صدر پاکستان تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے صدر بنتے ہی اپنی تمام جائیداد سرکار پاکستان کے نام لگا دی تھی، اور انہوں نے جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں تو 10% شروع ہو جاتا ہے۔ 90 کی دہائی میں 10% تھا، اب وہ 40% پہ پہنچ چکے ہیں۔ سسٹم چلتا ہے، سسٹم۔ کراچی کی گلیوں میں واٹر ٹینکر پھرتے ہیں، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا، لوگوں سے پانی چھین لیا۔ سمندر پہ رہنے والے ساحل سمندر پہ رہتے ہیں، فلٹریشن کوئی پروسیس نہیں لگا سکے 15 سال میں کہ سمندر کا پانی صاف کر کے لوگوں کو پینے کے لیے دیا جا سکے۔ پیسہ چلتا ہے، پیسہ۔ ان کے سیاسی لوگ بھتہ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو گھروں میں پیسے لے کے ان کو پانی دیا جاتا ہے۔ تم پانی نہیں دے سکے اور لاہور آ کے ہمیں باتیں کرتے ہو۔ تمہیں باتیں کرنے کا بھی حق نہیں ہے، منہ چھپاتے پھرو گے، اور انشاءاللہ شیر دھاڑے گا۔ شیر دھاڑ رہا ہے، آنے والا وقت بتا رہا ہے کہ شیر آ رہا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ تمہارا وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ ہمارا مسلم لیگ نون کا منشور ایک متوازن منشور بنایا گیا ہے۔ اس میں خواتین کے لیے، مائنورٹیز کے لیے، تمام طبقات کے لیے، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے ایک پلان رکھا گیا ہے۔ معیشت کی بحالی اولین ترجیح ہے، مگر صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں جو انقلابی اقدامات لیے گئے تھے، ہم لیپ ٹاپ دیتے رہے، پچھلی حکومت لنگر دیتی رہی۔ ہم اسپتال، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بناتے رہے، وہ پناہ گاہیں بناتے رہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کو سنواریں گے، اس کی معیشت کو بحال کریں گے، اور اللہ کے فضل سے عوام خوشحال ہوگی اور یہاں شیر کا راج ہوگا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان، نواز شریف